نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ 25 رمضان اور 25 پارہ۔ آئیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، جیسے پھل کا شگوفے سے نکلنے اور مادہ کا بچے کو جنم دینے کا وقت اللہ کے علم میں ہے۔ یہ واقعات روز پیش آ رہے ہیں، قیامت بھی اسی طرح ایک دن پیش آ جائے گی۔ دعا، نعمت کی حالت میں بھی دعا مانگنی چاہیے۔ نعمت میں رب کو نہ بھولنے والے کی دعا مصیبت میں قبول ہوتی ہے۔ آفاق و انفس، قرآن کی حقانیت جلد واضح ہو جائے گی جب یہ خود میں اور ارد گرد نشانیاں دیکھیں گے۔ وہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہی نہیں بلکہ پہلے انبیاء پر بھی نازل ہوتی رہی۔ اللہ ولی ہے، خود ساختہ ولی اور دوست کسی کام نہ آئیں گے۔ اصل ولی اللہ ہے، کیونکہ زندگی اور موت کے نظام پر مکمل قدرت اسی کی ہے۔ آسمان و زمین کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں، اس لیے وہ جانتا ہے کس کو کشادہ اور کس کو تنگ رزق دینا ہے۔ تفرقہ سے بچنا، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین قائم کرنے اور تفرقہ سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ ساعت قریب، قتل و غارت، فحش کی کثرت، اخلاقی برائیوں جیسی علامات قریب قیامت کی دلیل ہیں۔ دنیا چاہنے والا دنیا پا لیتا ہے مگر اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ آخرت تو آخرت چاہنے والے کو ہی ملے گی۔ دعا کی قبولیت، ایمان لانے اور عمل صالح کرنے والوں کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ نعمت پر غرور عام طرز عمل ہے جس کی وجہ سے دوسروں کو حقیر سمجھا جاتا ہے۔ اس تکبر سے بچنے اور توبہ کی ضرورت ہے۔ مصیبت، بہت سی مصیبتیں ہمارے برے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں، اگرچہ اللہ بہت سے گناہ معاف بھی کر دیتا ہے۔ عارضی متاع، اس دنیا میں جو ملا وہ عارضی ہے، زیادہ بہتر اور دیر پا وہ ہے جو اللہ کے پاس ہے۔ غصے پر معافی، کسی پر غضبناک ہونے کے باوجود معاف کر دینا اللہ کے غضب سے بچانے والا، جنت میں لے جانے والا ہے۔ مشورہ کرنا، مختلف امور میں صاحب رائے سے مشورہ کرنا خیر کا سبب ہے۔ برائی کا بدلہ، برائی جتنا لے سکتے ہیں مگر معاف کر دینا اور اصلاح کرنا اجر کا باعث ہے۔ یعنی جتنا ہم بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن سب سے بہتر کیا ہے؟ اجر کا باعث کہ معاف کر دینا اور اصلاح کر لینا۔ ظلم حرام ہے، قیامت کا دن اندھیروں کی شکل میں آئے گا۔ ظلم کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہیں گے۔ قدرت الہی، کسی کو لڑکے کسی کو لڑکیاں، کسی کو لڑکے کسی کو لڑکیاں، کسی کو دونوں دیتا ہے، کسی کو بانجھ بنا دیتا ہے کہ سب اختیار اسی کا ہے۔ صراط مستقیم، اس اللہ کی طرف جانے کی راہ ہے جو ہر چیز کا مالک ہے اور جس کی طرف امور لوٹتے ہیں۔ سواری کی دعا، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ۔ اللہ کا جز، مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا، حالانکہ وہ خود بیٹی کی پیدائش پر چہرے پر ان کے سیاہی چھا جاتی تھی۔ دیکھیں نا، مشرکین کی نشانی یہ ہے کہ اپنے لیے کچھ اور پسند کرنا اور دوسرے کے لیے اور پسند کر لینا، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ رحمت کی تقسیم، ان کے ہاتھ میں نہیں کہ یہ سب خیر یہ لے لے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے خزانے تقسیم کرتا ہے۔ شیطان کا تسلط، ذکر سے غفلت، غصہ کرنے، نماز باجماعت کا اہتمام نہ کرنے سے ہوتا ہے۔ دوست دشمن، متقین کے سوا باقی دوست روز قیامت دشمن بن جائیں گے۔ دوستی کی بنیاد ایمان و تقویٰ ہونی چاہیے۔ متکبر، اللہ کی آیات کو سن کر کفر پر اڑے رہنے والا ہی وہ متکبر ہے جو جھوٹا گناہ گار ہے۔ لیلۃ المبارک، وہ رات جس میں قرآن کا نزول ہوا اور وہ تمام امور کے فیصلے ہوتے ہیں۔
یہی لیلۃ القدر ہے۔ خواہش نفس، علم کے باوجود خواہش نفس کی پیروی کرنے والے کے کان و دل پر مہر اور آنکھوں پر پردے ہیں۔ گھٹنوں کے بل، ہر امت اس دن گھٹنوں کے بل اپنے اعمال ناموں کے ساتھ پیش ہوگی۔ سارا تکبر ختم ہو جائے گا۔ تکبر کی وجہ سے انسان حق قبول نہیں کرتا۔ متکبر چونٹیوں کی شکل میں پیش کیے جائیں گے۔ حمد و کبریائی، فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ آئیے اللہ کی کبریائی کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے اللہ سے تکبر کو ختم کرنے کی اپنے اندر سے تکبر کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اتنا پیارا حکم ہے یہ کہ آئیے اللہ کی کبریائی یعنی اللہ تعالیٰ کو بڑا مانتے ہوئے، اس کی تصدیق کرتے ہوئے، اس کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے اندر سے تکبر کے ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقصد میں کامیاب کریں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔